बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, आज एक तवील अरसे के बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की दस्ते राज और पीपल्स पार्टी की अहम रहनुमा साबिक सेनेटर नाहिद अब्बासी साहिबा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कुछ मुतालबात किए हैं, और वो मुतालबात गैर यकीनी तौर पर जनाब इमरान खान साहब के लिए हैं, तहरीक इंसाफ के दीगर जो रहनुमा हैं उनके लिए हैं। और उनका कहना है कि न सिर्फ इमरान खान, उनके साथियों को जो मुकदमा दर्ज हैं उन मुकदमात का ख़ात्मा किया जाए, बल्कि इन तमाम लोगों को आइंदा मुतवक्का इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। दूसरी जमातों की तरह, दूसरी सियासी लोगों की तरह इनको भी आज़ादाना इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त हो, और इंतखाबात शफाफ होने चाहिए, आज़ादाना मुनसफ़ाना होने चाहिए, उन पर कोई उंगली उठाने वाला ना हो। उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ की जमात मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं पर जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं दो पंजाब में, उस हवाले से उन्होंने कहा कि इस किस्म के वाक़यात जन्म लेंगे इसलिए कि लोगों में गुर्बत है, बेरोज़गारी है, लोगों में बड़ा गुस्सा है, क्योंकि सियासतदानों ने कुछ भी आवाम को डिलीवर नहीं किया, और आवाम हमारे सियासतदानों की नाअहली की वजह से खासे परेशान है। तो इस किस्म के वाक़यात मज़ीद जन्म ले सकते हैं। उन्होंने ये भी फरमाया कि 9 मई के वाक़यात को कोई भी सियासी वर्कर, सियासतदान सपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि इस किस्म के वाक़यात काबिल मज़म्मत हैं। उन्होंने ये भी फरमाया कि जो 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं वो उनको यकीन नहीं आता, क्योंकि जिन इलाकों में जहाँ ये 9 मई के वाक़यात हुए हैं उन जगहों पर पहुँचना, उन इलाकों में पहुँचना खासा मुश्किल है। और फिर ये जुलूस के जो शिरका हैं वो किस तरह आसानी से वहाँ पहुँच गए, कोई रोक टोक नहीं थी और कोई उनको रोकने वाला नहीं था। इस किस्म की हसास जगहें थी, उन जगहों पर किस तरह से इन लोगों ने जाकर तोड़फोड़ की, ये समझ से बालातर है। उनका ये भी कहना था कि सियासी वर्करों को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं देना बड़ा अफसोसनाक अमल है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने भी एमआरटी के दौर में इस किस्म के माहौल को देखा है, हमें भी सजाएं हुई हैं, हमारी जमात ने भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी उस वक्त ये तमाम मरहल से गुजरे हैं। तो उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट से जो है वो सजाएं नहीं होनी चाहिए, और तमाम लोगों को रिहा कर सिंध पाकिस्तान में एक शफाफ सियासी माहौल पैदा किया जाए, तमाम लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। उन्होंने ख़ास तौर पर इमरान खान के लिए कहा, लेकिन नाहिद अब्बासी साहिबा इमरान खान के लिए तो मुसलसल बोलती नहीं है। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई मरतबा इमरान खान के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया, अगरचा उनका कोई भी उनसे माजी में सियासी ताल्लुक नहीं रहा था, और अगर रहा था तो वो अल्ताफ़ हुसैन साहब से उनका ज़रूर ताल्लुक़ रहा था। अल्ताफ़ हुसैन साहब पर भी सियासत पर भी पाबंदी है और तहरीर और तकरीर पर भी पाबंदी है, लेकिन नाहिद खान ने एक लफ्ज़ भी उनके लिए नहीं कहा कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। वो मुसलसल इमरान खान और उनके साथियों के लिए अपील करती रहीं। अगरचा 1988 में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम हुई थी, उसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के वो 11 वोटों का बड़ा अहम किरदार था, और उन 11 वोटों की वजह से मरकज़ में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत बना सकी थी। उसके बाद 1993 में भी कौमी असम्बली के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर और इदारों की प्रेशर की वजह से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने बाइकाट किया था, और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने जिन सीटों पर बाइकाट किया था वो तमाम सीटों पर उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतने में कामयाब हुई थी, और फिर इन्होंने एक हुकूमत बनाई थी। और फिर 3 रोज़ के बाद जब सूबाई असम्बली के इंतखाबात हुए थे 93 में, तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने, क्योंकि वो सीटें उनकी थी, अक्सरियत उनकी थी, वोट उनका था, तो वो दोबारा वो सीटें हासिल कर ली थी सूबाई असम्बली के प्लेटफॉर्म से। तो 2 मरतबा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से नाहिद खान अब्बासी का ताल्लुक़ रहा है, और 2 कामयाब हुकूमतें उनकी जो चली हैं वो बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन के ताउन से चली हैं। लेकिन नाहिद खान ने एक मरतबा भी अल्ताफ़ हुसैन के लिए नहीं कहा कि उनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, जबकि अल्ताफ़ हुसैन का गुनाह इमरान खान से बहुत छोटा है। इमरान खान के लोगों ने तो जिस तरह से
اداروں پر حملے کیے ہیں، اور جس طرح سے 9 مئی کے واقعات نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا، پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا تھا، کم از کم الطاف حسین واحد تھے جن کی چند سیکنڈوں کی ایک تقریر تھی جس میں انہوں نے جو غلط الفاظ استعمال کیے تھے اس کی وہ کئی مرتبہ معافی بھی مانگ چکے ہیں۔ اور اس موقع پر جب انہوں نے عمران خان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی تھی تو ناہید خان کو چاہیے تھا کہ وہ الطاف حسین کے لیے بھی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتی۔ عمران خان کے لیے تو اتنے لوگ نہیں کہہ رہے ہوں گے جتنا الطاف حسین صاحب کے لیے آج پنجاب کے لوگ، صحافی، سینئر صحافی اور ورکرز اور عام آدمی بھی وہ کہتے ہیں کہ الطاف حسین کو ایک مرتبہ ضرور لیول پلینگ فیلڈ دینی چاہیے۔ لیکن ناہید خان نے جس غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور جس طرح سے انہوں نے متعصبانہ یہ طرز عمل، میں کہوں گا کہ انہوں نے ایک مرتبہ بھی الطاف حسین کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کی بات نہیں کی۔ اب ناظرین میں ذکر کروں گا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین سابق صدر مملکت جناب آصف علی زرداری نے ملک میں ہونے والے متوقع انتخابات کے حوالے سے اپنے جو اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو 8 فروری کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں ان پر وہ پوری طرح سے مطمئن ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے جو انتظامات کیے جا رہے ہیں اور جس طرح سے انتخابات کے حوالے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے ان سے میں پوری طرح سے مطمئن ہوں، اور 8 فروری کو انشاءاللہ انتخابات آزادانہ منصفانہ ہوں گی اور تمام لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ بھی دی جائے گی۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب مسلسل لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں، ان کے لوگ بھی مانگ رہے ہیں۔ ایک طرف زرداری صاحب اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں حکومتی حلقوں کی جانب سے جو انتظامات کیے جا رہے ہیں، دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے نواز شریف پر تابڑ توڑ حملے ہیں اور وہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ ان کو سلیکٹ کر لیا گیا ہے، وہ سلیکشن کے ذریعے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، جبکہ اگر مجھے لیول پلینگ فیلڈ دی جائے تو میں جو ہے وہ ایک اچھا وزیر اعظم ثابت ہو سکتا ہوں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا یہ خیال ہے، لوگوں کا تجزیہ ہے کہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان تھوڑے بہت اختلافات ضرور ہیں، چونکہ دونوں کے بیانات میں اور دونوں کی جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں وہ مختلف نظر آ رہی ہیں، اور محسوس ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان اختلافات ضرور پائے جاتے ہیں۔ اب میں ناظرین ذکر کروں گا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے لیے تو لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں، لیکن ماضی میں جب پی ڈی ایم کا دور تھا، پی ڈی ایم جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور انہیں پی ڈی ایم سے نکلنا پڑا تھا مختلف وجوہات کی بنا پر، تو انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ ہمیں الطاف حسین پر جب سیاسی پابندی عائد کی جا رہی تھی اور ان کی تقریر اور تحریر پر پابندی عائد کی جا رہی تھی تو اس وقت ہمیں تمام سیاسی جماعتوں کو احتجاج کرنا چاہیے تھا، اور اس پابندی کے خلاف ہمیں سخت احتجاج کرنا چاہیے تھا، ہمیں اس پابندی کو روکنا چاہیے تھا، ہمیں الطاف حسین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا اس وقت۔ لیکن تمام سیاسی جماعتوں کی غلطی تھی، انہوں نے اس وقت اپنی غلطی کو ایکسیپٹ بھی کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میری جماعت کی یہ غلطی تھی کہ ہمیں الطاف حسین پر جب پابندی عائد کی جا رہی تھی تو ہمیں احتجاج کرنا چاہیے تھا۔ لیکن جو ہی وہ وزیر خارجہ بنے اور وزیر خارجہ بننے کے بعد ایک موقع پر چند صحافیوں نے ان سے وہ سوالات کیے اور انہوں نے یاد کرایا کہ انہوں نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ الطاف حسین پر جو پابندی تھی اس پر ہمیں احتجاج کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے نہیں کیا۔ اس وقت ان کو پچھتاوا تھا، لیکن انہوں نے صحافیوں نے ان سے پوچھا کہ آج آپ وزیر خارجہ ہیں ملک کے اور بڑی اہم پوسٹ پر آپ اس وقت موجود ہیں، تو آپ یہ فرمائیے کہ اب آپ الطاف حسین کے لیے کیا کرنا جا رہے ہیں؟ کیا ان کے خلاف جو سیاسی پابندی ہے وہ پابندی اٹھوانے کے لیے آپ کوشش کریں گے، یا اس کے لیے کوئی حکومتی ریاستی اداروں سے یا اپنی حکومت سے بات چیت کریں گے کہ الطاف حسین یا ان کی جماعت پر جو پابندی ہے اس کا خاتمہ کیا جائے؟ تو اس موقع پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یو ٹرن لیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ریاستی اداروں اور الطاف حسین کا مسئلہ ہے۔ اس وقت وہ یہ کہہ کر ٹال گئے تھے۔ پھر 17 مہینے وہ وزیر خارجہ رہے اور 17 مہینے کے دوران انہوں نے کبھی بھی متحدہ قومی موومنٹ پر عائد پابندی، بانی متحدہ الطاف حسین پر عائد پابندی کا ذکر تک بھی نہیں کیا۔ لیکن اب چونکہ جب وہ تنہا رہ گئے ہیں اور تمام سیاسی جماعتوں نے ان سے منہ موڑ لیا ہے اور یہ سمجھا جائے کہ سندھ سے بھی ان کی جو ہے وہ سندھ حکومت جو ان کی 15 سال سے قائم تھی اس حکومت کو بھی پوری طرح سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے،
اور کوشش کی جا رہی ہے تمام زاویوں سے، یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت نہ بنانے دیا جائے، تو مختلف زاویوں سے، مختلف طریقوں سے، اور پھر ان کی جماعت میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے ان کو مجبور کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین آصف علی زرداری کو مشورے دیے جا رہے ہیں کہ وہ الطاف حسین سے بات چیت کریں، الطاف حسین سے مذاکرات کریں، اور الطاف حسین سے مذاکرات کرنے کے بعد متحدہ قومی موومنٹ 90 سے مل کر سندھ میں حکومت بنانے کی پوری کوششیں کریں۔ تو ایک طرف تو یہ کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب یا آصف علی زرداری صاحب نے آج تک الطاف حسین صاحب کے لیے نہ تو لیول پلینگ فیلڈ مانگی ہے، اور نہ ہی ان سے ان پر جو ان کے جو کارکنان پر مظالم ہوتے رہے یا ان پر جو پابندی ہے اس کے خاتمے کے لیے انہوں نے آج تک کوئی اپیل کی ہے۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ سندھ کی سیاسی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی تنہا کھڑی ہے، اور سندھ کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ اس وقت الطاف حسین کے ہاتھ میں ہے۔ اور اگر الطاف حسین صاحب کا سیاسی فیصلہ، اور اگر وہ بائیکاٹ نہیں کرتے ہیں اور کوئی سیاسی فیصلہ جس پلڑے میں ڈالیں گے وہی حکومت بنا سکے گا۔ تو سندھ میں اس وقت بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کی سیاست جو ہے، ان کی شخصیت، ان کی سیاست بڑی اہمیت اختیار کر گئی ہے، اور تمام لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی جماعت کا کیا فیصلہ ہوتا ہے، اور پھر ان کی جماعت کے فیصلے کے بعد ہی یہ پتہ چلے گا کہ سندھ میں حکومت کون بنائے گا۔ تو میں انہیں الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔